مریم نواز اور بلاول بھٹو دونوں ہی گلگت بلتستان میں موجود ہیں، لیکن سٹیج الگ الگ ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے مریم نواز نے بھی خطاب کیا، پشاور جلسہ جب ہوگا یہ ایک ہی سٹیج پر موجود ہوں گے اور ساتھ ہی ہوں گے، شاید اسے ہی سیاست کا حسن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ زہرانہ دیا گیا، سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس زہرانے کی جو کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے دیا گیا۔ بہت کچھ کھانے پینے میں موجود تھا، مٹھائی بھی کھلائی گئی، کھیر بھی کھلائی گئی، لیکن جو دل ہے نا اس میں آئی گیس شیرنی پیدا نہیں ہو پائی ہے۔ بہت گلے شکوے ہیں کاف لیگ کے بھی، دیگر اتحادی جماعتوں کے بھی، اس پر بات کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر ان چیف ہیں بول نیوز کے نذیر لغاری صاحب۔ بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کے وقت کا۔ لغاری صاحب سب سے پہلے تو میں اسی زہرانے کی بات کرنا چاہوں گا جو کہ آج وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے۔ کیسے سمجھتے ہیں اس زہرانے کو؟ وزیر اعظم گھبرا گئے ہیں اور اسی گھبراہٹ میں اب اتحادیوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر کچھ اور وجوہات ہیں؟ وزیر اعظم کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کو بھی کبھی اہمیت نہیں دی۔ دوسری بات، اپوزیشن کو تو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ملک میں کوئی اپوزیشن موجود ہے یا اس کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے اپنے اتحادیوں کو بھی کبھی کسی خاطر میں نہیں رکھا۔ چودھری شجاع حسین شکایت کرتے رہتے ہیں کہ 2 سال تک تو ہمیں پوچھا ہی نہیں گیا ہے، اور یہی شکایت جو ہے کسی حد تک ایم کیو کو بھی ہے اور ان کو بھی ان سے ناراضگیاں موجود ہیں، اور ایک اتحادی تو ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، بلکہ اپوزیشن کے جلسوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں۔ جناب مینگل صاحب، اختر مینگل جو ہیں وہ 2 جگہوں پر تو انہوں نے خطاب، بلکہ تمام جگہوں پر انہوں نے خطاب کیا، اور انہوں نے اپنا یہ نقطہ نظر بھی رکھا ہے کہ وہ اب حکومت کی صفوں میں شامل نہیں ہیں، اور حکومت کھڑی ہوئی ہے ان 2 اتحادیوں پر۔ زیادہ تر انحصار جو ہے وہ ایم کیو ایم پر اور پاکستان مسلم لیگ کاف پر ہے، تو یہ جب ضرورت پڑتی ہے تو وزیر اعظم ان کو بلا لیتے ہیں۔ اور چودھری شجاع بہت مرنج آدمی ہیں، بہت نفیس مزاج کے آدمی ہیں، لیکن سر اب ان کا آج شرکت نہ کرنا کہیں یہ پیغام ہے کہ وہ حکومت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، یا پھر کچھ بھی ہو جائے بس وہ اپنے گلے شکوے بتانا چاہ رہے ہیں، حکومت چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہے ہیں unless and until کوئی اشارہ ملے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اشاروں والی بات جو ہے وہ وزن رکھتی ہے، اور ہمیں اس وقت تو معلوم نہیں ہے کہ کون سا گھر، کون سا ہاؤس، کون سا کوارٹر، کون سا خانہ، کون سی جگہ سے اشارے آتے ہیں، لیکن بہرحال بہت سے لوگ اشاروں کے انتظار میں ہیں کہ اشارہ آئے تو پھر فیصلہ کیا جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ جو کہتے ہیں نا امپائر کا اشارہ یا انگلی، اس طرح کی کوئی چیز کہیں ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، لیکن صورتحال گمبھیر ہے۔ سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ کے بڑے امکانات موجود ہیں، اور حکومت نے اگر اسی طرح سے اپنی جو اپوزیشن اور اتحادیوں کو خاطر میں نہ لانے کی روش ہے وہ برقرار رہتی ہے، اور اسی طرح سے نیب کے ادارے کو استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر میرے خیال میں فاصلے بھی بڑھ جائیں گے اور دوریاں بھی بڑھ جائیں گے۔ لیکن کاف لیگ کو بیسک طور پہ مسئلہ کیا ہے؟ کیا کاف لیگ کے کچھ مسائل ہیں، اندرونی مسائل ہیں، کچھ وزارتیں چاہتے ہیں، اس طرح کی کچھ باتیں، یا پھر وہ حکومت پہ جو تنقید ہو رہی ہے مہنگائی کی ضمن میں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، عوام پریشان ہے، تو وہ بوجھ اپنے سر پر لینا نہیں چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو رہا ہے وہ حکومت کے سر پہ رہے، ہم ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن ہم یہ مہنگائی والی بات جو مہنگائی کا دھبا ہے یہ اپنی جماعت پہ نہیں لگائیں گے کہ اس میں ہم بھی شامل ہیں؟ دیکھیں، وہ ایک انٹیٹی ہیں، وہ ایک وحدت ہیں، ایک سیاسی قوت ہیں، ان کی سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی وہ سمٹ جائے پوری کی پوری، ان کی جو دائرہ کار ہے، جو ان کا اسپیس ہے وہ سمٹ جائے اور وہ بہت کم ہو جائے۔ اور حکومت جس طرح سے بہت سی چیزوں میں ناکام جا رہی ہے، یعنی مہنگائی کو کنٹرول کرنا تو ان کے اپنے ہاتھ میں تھا نا، لوگوں کو کچھ ڈیلیور تو کر سکتے تھے اور لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مشکلات حل کر سکتے تھے، بڑے دعووں کے ساتھ آئے تھے، بڑے وعدوں کے ساتھ آئے تھے اور بڑی بڑی باتیں کر کے آئے تھے، وہ کچھ تو ڈیلیور کرتے، کم از کم جو اسٹیٹس کو تھا قیمتوں کا، لوگوں کے طرز زندگی کا، اس کو تو برقرار رکھتے، انہوں نے اس کو بھی برقرار نہیں رکھا ہے اور لوگوں کے لیے مشکلات ہی پیدا کی ہیں۔
تو میرے خیال میں سر اس کو انکمپیٹنس کہیں گے، سمجھ نہیں آئی، یا پھر وہ آپ حکومتی بیانیے سے ایگری کریں گے کہ پچھلوں نے اتنا کچھ غلط کر دیا تھا کہ ابھی بہت ٹائم لگے گا اس کو درست کرتے ہوئے؟ تو اگر پچھلوں نے بھی خراب کیا تھا، اگر ایک منٹ کے لیے ہم مان بھی لیں کہ پچھلوں نے خراب کیا تھا، تو یہ تو کر سکتے تھے نا، اس اسٹیٹس کو برقرار رکھتے. تو انہوں نے اس اسٹیٹس کو تو برقرار نہیں رکھا. انہوں نے قیمتیں وہی تو نہیں رکھی ہیں، انہوں نے ڈالر کی قیمت کو تو ویسے نہیں رکھا. وہ اگر وہ مصنوعی طریقے سے کرتے ہیں، یار آپ کوئی مصنوعی طریقہ ایجاد کر لو نا. یہ جو ملک کے اوپر اتنا بڑا مصیبت نازل ہوئی، آپ کہتے تھے ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، تو ڈکٹیشن تو آپ لے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو آئی ایم ایف کی طرف سے آپ کو آ رہی ہیں ہدایات، آپ ان ہدایات پر تو عمل کر رہے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی قیمت بڑھا دو، وہ بڑھا دیتے ہیں آپ. اور لیکن اپنے لوگوں کو نوازنا ہو تو پھر آپ دیر نہیں لگاتے ہیں. اپنے لوگوں کو تو آپ جو ہے سبسڈی بھی دیتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. جہاں جہاں ان کے کارٹل ہیں وہاں قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. جہاں جہاں مافیا کا کنٹرول ہے وہاں ہر چیز، دنیا بھر میں پیٹرول لوگ خریدنے کے لیے تیار نہیں تھے. قیمتیں اتنی گر گئی تھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ اسٹور کرنے کی جگہ نہیں تھی. اور یہاں یہ صورتحال تھی کہ یہاں امپورٹ پر پابندی لگائی گئی، اور یہاں جو کارٹل تھا وہ رکھ کر بیٹھ گیا. انہوں نے کہا جی ہم مارکیٹ میں جائیں گے، آپ قیمت واپس اسی جگہ پر لے جائیں جہاں سے آپ نے جو ہے کم کی تھی. اور یہی ہوا ہے. اب ایک دم ایک ہی رات میں 30 ارب کا آپ نے نقصان کیا لوگوں کا، اور اس کے علاوہ قیمتیں آپ ایک دم 25 سے 30 کے درمیان. تو لغاری صاحب اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا کرے حکومت؟ ہم تنقید تو کرتے ہیں، حکومت کو اب بیسک طور پہ کرنا کیا چاہیے؟ کیا اپوزیشن کی باتیں مان لے، تمام باتیں جو کچھ وہ کہہ رہی ہے اس کے بعد تنقید کرنا بھی ختم ہو جائے گی، ہم بھی آرام سے بیٹھے ہوں گے اور ہم کہہ رہے ہوں گے سب کچھ صحیح چل رہا ہے؟ قطعاً نہیں. ڈیلیور کرے. حکومت کے پاس ہوتا ہے. اگر حکومت انڈسٹریل سیکٹر کے لیے مراعات کا اعلان کر سکتی ہے تو عام آدمی کے لیے نہیں کر سکتی ہے. اگر حکومت ٹیرف میں وہ جو کمی کر سکتی ہے لوگوں کے لیے، اس کے لیے بجلی کے نرخوں میں کمی کر سکتی ہے، تو کیا عام آدمی کے لیے نہیں کر سکتی ہے؟ آپ کو ایک خاص قسم کے ایک ایسے طبقے کے ساتھ ہمدردی کیوں ہے جس طبقے نے اب تک کنٹریبیوٹ نہیں کیا ہے آپ کے اکنامی کے اندر؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے حساب کتاب نہ لیا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.